ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا اداریہ، جس کا عنوان ہے شاعری کی بوتیقہ اور ساختیات، سماعت فرمائیے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اسٹرکچرزم کا رویہ شاعری کے سلسلے میں کیا ہے۔ زبان کی طرح ادب اور شاعری بھی اسٹرکچر ہیں، اس لیے مجموعی طور پر ادب اور شاعری میں بھی لینگویج اور پیرول کے بنیادی اور جدلیاتی رشتے کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ لیکن ساختیات پسندوں سے پہلے روسی حیرت پرستوں کا ذکر ضروری ہے، جن کا زور سن 20 عیسوی سے 30 عیسوی تک رہا، پھر بعد میں انہیں روس کی حکومت نے دبا دیا۔ ان روسی حیرت پرستوں میں سکلوسکی اور رومن جیکبسن کے نام بہت نمایاں ہیں۔ سکلوسکی کا خیال ہے کہ آرٹ زندگی سے آزاد ہوتا ہے، آرٹ میں وہ رنگ نہیں جھلکتا جو شہر کی فصیل کے پرچم میں لہرا رہا ہو۔ اس خیال کی تائید رومن جیکبسن کے اس خیال سے بھی ہوتی ہے کہ ادبی تخلیق کی نمایاں خصوصیت اس کا موضوع نہیں، اس کی ادبیت لٹریرینیس ہوتی ہے۔ شاعری کے ان گنت موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن شاعری کی اہم خصوصیت موضوع نہیں، اس کی ادبیت ہوتی ہے۔ روسی حیرت پرستوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاعری لفظوں سے بنتی ہے، موضوعات سے نہیں، چونکہ تشبیہ اور استعارے شاعری ہی میں نہیں نثر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شاعری کے لیے یہ بات اہم ہے کہ تشبیہوں، استعاروں، علامتوں اور امیجز کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے۔ ان روسی حیرت پرستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاعری میں بحریں، مترنم آوازیں، امیج اور آہنگ معنی کے ابلاغ کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی خاطر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اجنبی اور نامانوس بنا دیں۔ شاعرانہ زبان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ زبان نہ صرف چیزوں کو اجنبی بناتی ہے بلکہ خود بھی اجنبی ہوتی ہے۔ نیند آغاز زمستاں کے پرندے کی طرح، خوف دل میں کسی موہم شکاری کا لیے، اپنے پر تولتی ہے چیختی ہے بے کراں رات کے سناٹے میں۔ نون میم راشد۔ روزمرہ کی زندگی میں جب انسان مشاہدے کی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو شاعری انسان کو مشاہدے کی عادتوں سے نجات دلا دیتی ہے، اور جن چیزوں سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں انہیں پھر نامانوس بنا دیتی ہے۔ قہوہ خانے کے شبستانوں کی خلوت گاہ میں آج کی شب تیرا دردانہ ورود، عشق کا ہے جان آدھی رات اور تیرا شباب، عنکبوت اور اس کا بیچارہ شکار۔ نون میم راشد۔ ساختیات کے مطابق جینین شاعری اسٹاک ریسپانسز کو ختم کرتی ہے اور حقیقت کے مشاہدے کو اثر نو ترتیب دیتی ہے۔ شاعری سے ایک نئی حقیقت وجود میں آتی ہے جو پچھلی اس حقیقت کی جگہ لے لیتی ہے جو ہمیں وراثت میں ملی تھی اور جس کے ہم عادی ہو چکے تھے۔ ان میں ہر شخص کے سینے کے کسی گوشے میں ایک دلہن سی بنی بیٹھی ہے، ٹمٹماتی ہوئی ننھی سی خودی کی قندیل، لیکن اتنی بھی توانائی نہیں بڑھ کے ان میں سے کوئی شعلہ جوالا بنے دریچے کے قریب۔ راشد۔ شاعری کی زبان ہر دوسری قسم کی زبان سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ یہ آگہی کے لیے نہیں ہوتی۔ آگہی سے مراد کوگنیشن ہے اور نہ یہ عملی مقاصد کے کام آتی ہے، بلکہ شاعرانہ زبان خود آگاہ زبان ہوتی ہے، کسی پیغام پر زور نہیں دیتی بلکہ اپنے وجود پر زور دیتی ہے، اپنی لسانی خصوصیات کو شدت عطا کرتی ہے اور توجہ اپنی طرف منعطف کراتی ہے۔ ایک پیلی چمکیلی چڑیا کالی آنکھ نشیلی سی بیٹھی ہے دریا کے کنارے میری طرح اکیلی سی، جب میں نشیب رنگ و بو میں اترا اس کی یاد کے ساتھ، اوس میں بھیگی دھوپ لگی ہے نرم ہری لچکیلی سی، کس کو خبر میں کس رستے کی دھول بنوں یا پھول بنوں،
کیا جانے کیا رنگ دکھائے اس کی آنکھ پہلی سی، تیز ہوا کی دھار سے کٹ کر کیا جانے کب گر جائے، لہراتی ہے شاخ تمنا کچی بیل چمیلی سی، کم روشن ایک خواب آئینہ ایک پیلا مرجھایا پھول، پس منظر کے سناٹے میں ایک ندی پتریلی سی، دھوکا کھانے والے نہیں ہم زیب تیری اس سادگی سے، مطلب گہری آنکھوں جیسا باتیں کھلی ہتھیلی سی۔ زیب غوری۔ شاعری زبان، قافیے اور بحر کے ذریعے اجنبیت پیدا کر لیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال اقبال کی اس نظم سے ملتی ہے۔ ناقا سیار من آہوے تاتار من، درہمو دینار من اندکو بسیار من، دولت بیدار من تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست، دلکشو زیباستی شاہد راناستی، روکش ہوراستی غیر لیلاستی، دختر صحراستی تیز ترک گامزن منزل ما دور نیست، گرمیے کارزار ہا خامیے پختکار ہا، تاج و سریر و دار ہا خواریے شہریار ہا، بازیے روزگار ہا میں نگریم بمیر ویم، پردہ چرا ظہور چیست اصل ظلام و نور نیست، چشم و دل و شعور چیست فطرت نا صبور چیست، ای ہما نزد و دور چیست میں نگریم بمیر ویم۔ رومن جیکبسن کے الفاظ میں شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو الفاظ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، کسی معروض کے بدل کی حیثیت سے نہیں۔ شاعری میں الفاظ ان کی ترتیب اور ان کی حیت جذبے کے اظہار کی حیثیت سے اپنی قدر و قیمت حاصل نہیں کرتے، گویا ساختیات کے ماہرین کے نقطۂ نظر سے شاعری میں شاعر کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے میسج کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ الفاظ جو لسانی نشانی ہوتے ہیں سگنیفائر ہوتے ہوئے سگنیفائڈ میں تبدیل ہو جائیں۔ اس قسم کے تصور شعر پر ہائیڈگر کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس نظریے سے شاعری میں انسانی وجود کے جوہر کا انکشاف نہیں ہوتا اور کسی تخلیقی سچائی تک شاعری کی رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ ساختیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ حقیقت کے بارے میں شاعر کا رویہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ شاعر کا رویہ لفظوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری حقیقت کی کھڑکی کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک پینٹڈ ونڈو ہے۔ ساختیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ لفظ کے صرف ایک معنی نہیں ہوتے، بلکہ الفاظ کی بہت ساری پیچیدہ جہتیں ہوتی ہیں۔ الفاظ کی ان جہتوں کو شاعرانہ استعمال اور پیچیدہ بنا دیتا ہے، اور الفاظ سے شاعری معنی کو جدا نہیں کرتی، بلکہ معنی کو حیرتناک حد تک ضرب دے دیتی ہے۔ جب لفظ کسی ایسی معنی سے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں جدا کر دیا جاتا ہے تو لفظ کی یہ آزادی اسے اور دوسرے حوالوں سے جوڑ دیتی ہے۔ الفاظ کے اس طرح کے استعمال سے ابہام شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت بن جاتا ہے۔ قافیے، آہنگ اور بیریں معنی کی وسعت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ روایتی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، اور ان توقعات کے باعث بھی جو شاعری سے ہوتی ہیں۔ نظم کے معنی نظم کی تکنیک کی وجہ سے اور بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نظم خود ایک تکنیک بن جاتی ہے، یعنی نظم خود اپنی حیت بن جاتی ہے۔ آرٹ ہمیشہ کسی اور چیز پر بات کرتے ہوئے اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے، یعنی آرٹ دراصل خود اپنی تعمیر کا اظہار ہے۔ زبان کے سلسلے میں جب شاعر کے رویے کا صحیح طور پر ابلاغ ہوتا ہے تو وہ قاری کو جگہ دیتا ہے، اور قاری اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ زبان کے اسٹرکچر کو دیکھ سکے۔
شاعر جس انداز سے اپنی نظم میں زبان کا استعمال کرتا ہے، اسی سے اس نظم کی ادبیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاعرانہ زبان میں ایسی شدت ہوتی ہے کہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ ایک ہو جاتے ہیں۔ شاعرانہ زبان اپنے قوانین کے مطابق کام کرتی ہے جو زبان کی فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نظم سے باہر قافیوں یا بحر یا الیٹریشن سے حرفی سند کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ نظم میں الیٹریشن کا استعمال دراصل شاعرانہ زبان کے آرگنائزڈ عمل کو ظاہر کرتا ہے، جیسے غالب کے اس مصرعے سے ظاہر ہے، سائے کی طرح ساتھ پھریں سرود و صنوبر۔ دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں قمر جمیل صاحب کا اداریہ، جس کا عنوان تھا شاعری کی بوتیقہ اور ساختیات، ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس اداریے میں علامہ اقبال کی فارسی کی ایک نظم کے اشعار جناب سفیر ملک صاحب راولپنڈی سے انہوں نے اس کو پڑھا، ہم اس کے بےحد مشکور و ممنون ہیں۔ اور اسی طرح ان فارسی اشعار کی مختصراً تشریح یا مختصراً اردو میں ترجمہ جناب ڈاکٹر عزیز احسن نے کیا، سماعت فرمائیے۔ یہ نظم ہے ہدی۔ ساربان جو ملک حجاز میں اونٹوں کو کی نکیل پکڑ کے آگے چلتا ہے اور کوئی نغمہ آلاپتا ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں، اور اس سے وہ تیز چلنے لگتے ہیں اونٹ۔ تو یہ ہدی کے نام سے انہوں نے یہ نغمہ لکھا ہے۔ پہلا بند اس کا ہے، ناقہ سیار من آہوئے تاتار من درہم و دینار من اندک و بسیار من دولت بیدار من تیز تو رگام زن منزل ما دور نیست۔ اے میری حرکت کرنے والی اونٹنی یا تیز رفتار اونٹنی، اے میری ملک تار کی ہرنی یعنی ملک تاتار کی ہرنی کی طرح حسین اور تیز رفتار، اے میرے درہم اور دینار یعنی دولت، اے میرا تھوڑا یا بہت یعنی میری زندگی کا سرمایہ، اے میری بیدار دولت یعنی میرے معاش اور روزی کا ذریعہ، ذرا اور تیز چل ہماری منزل دور نہیں ہے، تیز تو رگام زن منزل ما دور نیست، ذرا اور تیز چل ہماری منزل دور نہیں ہے۔ دلکش و زیباستی شاہد رعناستی روکش گوراستی غیرت لیلاستی لیلاستی دختر صحراستی تیز تو رگام زن منزل ما دور نیست۔ تو دلکش اور حسین ہے، تو خوبصورت اور شاداب محبوبہ ہے، تو جنت کی حور کے مد مقابل ہے، تو لیلا کی غیرت ہے، لیلا سے بھی حسین اور اسے غیرت دلانے والی ہے، تو صحرا کی بیٹی ہے، ذرا اور تیز چل ہماری منزل دور نہیں ہے۔ یہ دو بند اس میں ہدی کے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے پیام مشرق ان کی کتاب ہے فارسی کی، اقبال کی، اس میں ہے یہ۔ پردہ چرا ظہور چیست اصل ظلام و نور چیست، چشم و دل و شعور چیست، فطرت نا صبور چیست، ای ہما نزد و دور چیست، می نگریم و می رویم۔ پردہ یا غیب کیا ہے اور ظہور یا کچھ ظاہر ہے وہ کیا ہے، ظلمت اور نور کی اصل کیا ہے، آنکھ دل اور شعور کیا ہے، نہ صبر کرنے والی فطرت انسانی کیا ہے، یہ سب کچھ جو نزدیک یا دور ہے کیا ہے۔ ہم انسانوں کو اس قسم کے سوالات، حالات اور معاملات میں الجھا ہوا دیکھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ یہ 7واں بند ہے سرود انجم کا، یہ نظم ہے ستاروں کا گیت پیام مشرق میں۔ تو یہ اقبال کا کلام ہے۔